إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الانعام۔ اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا، رب العالمین کے لیے بڑائی ہو جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمائے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے لیے حقیقی معبود ہیں، اس کے لیے حمد و ثنا ہو اور اس کے لیے بڑائی ہو۔ بعدہ اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے گئے ان تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، خطبہ جمعہ میں جس چیز سے متعلق بات کریں گے وہ ہے ایک انسان کو ان کی زندگی میں سکون کیسے ملے گا، چین اور سکون انہیں کیوں نہیں نصیب ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. ہم نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان لانے کے بعد ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اگر سورہ انعام کی اس آیت کو ہم اور آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ایمان کے جتنے لوازمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں چین ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے، اور یہی لوگ اپنی زندگی میں چین پانے والے اور سکون پانے والے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، دنیا یہ جو دوڑ بھاگ ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، سب کوئی اس دوڑ بھاگ کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسے میں کہ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں اور بہتوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر چین اور سکون نہ ہو تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا سبب ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے پاس دی ہوئی اللہ رب العالمین کی نعمتیں موجود ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی زندگی میں یا اپنے دلوں میں یا اپنے ذہن میں سکون کو نہیں پاتے ہیں یا نہیں محسوس کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بظاہر جو ایک شخص خوش لباس ہوتا ہے، اچھا خاصا پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے، جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو باتوں بات اور گفتگو میں اپنی بہت ساری بے قراری اور بہت ساری بے چینی کو وہ بیان کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس سوال کو ہم سب سے پہلے قرآن میں پیش کرتے ہیں اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ کرتے ہیں اور اینالائسس کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو چین اور سکون ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کے کئی سارے اسباب ہیں، بہت سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے دلوں میں چین اور سکون کو نہیں پاتے ہیں. ان میں سب سے پہلا سبب کہ جس کی وجہ سے انسان اپنا چین اور سکون کو کھو دیتا ہے وہ ہے راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگنا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. وہ رب جو ہر ایک چیز کا خالق و مالک ہے اور جس نے ہر چیز کو ایک نظام کے مطابق فٹ کیا ہے، اگر وہ نظام تھوڑی بہت بھی گڑبڑ ہو جائے تو انسان گھبرا جاتے ہیں اور انسان جو ہیں اپنے آپ میں قابو نہیں رکھ پاتے ہیں. اگر ہم اور آپ اس کے نظام کو توڑتے ہوئے
اللہ رب العالمین کی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ چاہیں اور یہ خواہش کریں کہ ہمیں سکون مل جائے، چین مل جائے، کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور ہم ہیں کہ اکثریت جو ہے راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگنا اپنے لیے معمول بنا لیے گئے۔ اب ایک طرف اللہ رب العالمین کا نظام ہو، قانون ہو کہ تمہیں رات کو سونا کا، یہ تمہارے لیے ہم نے سونے کا وقت بنایا ہے جس میں سکون ملے گا، اور دوسری طرف ہم یہ عادت بناتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جاگیں، تو زندگی میں اور دلوں میں ہم اپنے آپ کو کیسے سکون پا سکتے ہیں اور کیسے چین پا سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے، خصوصاً سوشل میڈیا کی وجہ سے آج جو ہیں بہت سارے نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہو کہ لڑکیاں ہوں، وہ جو ہے اپنی رات کی نیندوں کو بیکار کرتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان ان میں سے ایسے ہیں جو لایانی چیزوں میں، بیکار کی چیزوں میں اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں اور بیکار کرتے ہیں، پھر جا کر کے صبح ہوتی ہے یا فجر کے وقت سے کچھ پہلے جو ہیں لیٹتے ہیں، اور اس کے بعد فجر چلی گئی، فجر کی نماز چلی گئی، اور حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہیں ظہر تک جو ہے ان کی نیند نہیں کھلتی ہے۔ کیسے کھلے گی؟ بھلا جس رات کو اللہ رب العالمین نے نیند کے لیے بنایا اور سکون کے لیے بنایا، اس سے ہم نے بغاوت کر کے، خلاف ورزی کر کے اپنی عادت ان کے خلاف بنا لیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیند پوری ہو جائے اور ہم اچھے سے سکون کے ساتھ سو لیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی بغاوت کر کے ہم کیسے اپنے آپ کو چین اور سکون کی نیند پا سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے نوجوانوں، بزرگوں، چاہے مرد ہو کہ عورتیں ہو، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے رات کو سونے کا، اللہ رب العالمین نے وقت بنایا ہے، اور اگر ہم اور آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس نظام سے ہٹ کر کے اپنی عادت الگ بناتے ہیں، چین زندگی میں نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، آپ کو قرار زندگی میں پانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی سے یہ جو چین اور سکون ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے راتوں کو جاگنا اپنے لیے ایک معمول بنا لیا۔ کوشش ہونی چاہیے، تمام تر مصروفیات اور بیزی ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کتنے جلد جو ہے ہم سو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد دیگر فضول باتوں کو چھوڑ کر کے اپنے بستروں پہ آ جائیے اور لیٹ جائیے۔ اب اس کے بعد اگر وقت پر ایک آدمی سوتا ہے، اگر وقت پر ایک آدمی سوتا ہے تو پھر وہ تہجد کے لیے ارادہ کر کے سوئے گا، وہ اس رات کو بھی اٹھ سکتا ہے، 2 بجے کو بھی اٹھ سکتا ہے، 3 بجے کو بھی وہ اٹھ سکتا ہے، اور اتنے دیر میں ان کی نیند بھی پوری ہو سکتی ہے اگر وہ عشاء کے بعد لایانی چیزوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو بستر کے قریب لے آتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کرتے ہیں، ہم جو ہیں اپنے معمول اس کے خلاف اور عادت اس کے خلاف بناتے جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جاگنا اور زیادہ سے زیادہ چیزوں میں رات کے وقت مشغول ہو کر کے ہم اس میں ملوث ہونا، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے زندگی کی چین اور سکون کو چھیننے والی چیز ہے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، راتوں کو اللہ رب العالمین نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ سکون چاہتے ہو، سکون کے تلاش ہو، سکون کے متلاشی ہو، تو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس نظام اور قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، انشاءاللہ آپ کو سکون ملیں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے حسد۔ حسد کی وجہ سے آج جو ہے ایک انسان اپنی زندگی کی جو ہے چین اور سکون کو کھو رہے ہیں۔ کیا ہے حسد؟ کہ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنا، دوسرے کے مال کو دیکھ کر کے جلنا، اور دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنا، یعنی اسے ترقی مل رہی ہے اور ایک حسد کرنے والا اس کی ترقی کی وجہ سے حسد کرتے ہوئے جل رہا ہے۔ اسی طرح سے رشتہ داری وہ انہیں اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ حسد کر رہے ہیں، اور حسد کی وجہ سے جو ہے اپنے چین اور سکون کو صرف برباد کر رہے ہیں۔ حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ کسی کی ترقی پر جلیں گے اور حسد کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہونے والا ترقی کرنے والے کو؟
اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے؟ ان کی نعمتوں کو پانے والے کو کیا نقصان ہوگا؟ ہم اگر کروڑوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں ہماری ان جائیداد اور مال کی وجہ سے آپ ہم سے حسد کریں گے، جلن کریں گے، تو کیا ہوگا؟ میرا کیا بگڑے گا؟ کسی شاعر نے کیا کہا کہ ترقی کرنے والے کو ترقی دو، حسد سے خود جلے گا، فائدہ تیرا کیا ہوگا؟ یعنی جو ترقی کر رہا ہے اس کو کھینچو نہیں، بلکہ اسے ترقی کرنے دو، اپنے اندر جو ہے اچھا گمان رکھو۔ لیکن اگر حسد سے جلتے جاؤ گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن یاد رکھیے کہ حسد کا جذبہ جو ہے ہر ایک انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کسی کے اندر کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی میں ہمیں حسد جیسی چیز کو ہمارے اندر رکھ کر کے یہ آزمایا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس جذبے کے بعد بھی کیسے وہ زندگی گزارتا ہے اور کس طریقے سے وہ اس دنیا میں چلتا ہے اور رہتا ہے، اور ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو حسد کو کچلنا ہوگا، حسد کو دبانا ہوگا اور حسد کو جو ہے مٹانا ہوگا۔ شریف انسان وہ ہوتا ہے جو حسد کو کچل دیتا ہے، شریف انسان وہ ہوتا ہے جو حسد کو دبا دیتا ہے۔ کسی کی جو ہے آپ خوشخبری سنیں گے، کسی کی نعمت کو دیکھیں گے تو یہ حسد کا جذبہ ہے کہ وہ آ جائے گا، حسد کا جذبہ ہے کہ وہ ابھرے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس حسد کو جو ہے دبانے کی کوشش کریں، اس حسد کو جو ہے کچلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اور آپ جو ہے حسد کو لے کر کے پھرتے رہیں گے اور حسد کے ذریعے سے جیتے رہیں گے تو اپنے چین اور سکون کو کھونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے چین اور سکون کو گنوانے کے علاوہ ہم اور آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو دوسری ایسی چیز جو ہماری زندگی سے چین اور سکون کو ختم کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حسد۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے جو ہے حسد کو ختم کریں۔ حسد کا جذبہ اگر آئے بھی تو اس کو کچل دیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کیا تو زندگی میں چین اور سکون ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں چین اور سکون نہیں ہے وہ ہے خاندانی جھگڑے۔ شوہر کا بیوی سے جھگڑا اور بھائی کا بھائی سے جھگڑا، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے جھگڑا، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے جھگڑا۔ یعنی یہ جھگڑوں کی وجہ سے محبتیں ختم ہوتی ہیں، اور وہ گھرانے جس میں محبتوں کے پھول نچھاور ہوتے تھے، جس سے محبت کے خوشبو آتے تھے، ان جھگڑوں کی وجہ سے، خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے، بھائی بھائی کے جھگڑے کی وجہ سے، رشتہ داروں کی جھگڑے کی وجہ سے وہاں سے نفرتیں ختم، وہاں سے محبتیں ختم ہوتی ہیں اور نفرتوں کے شعلے میں لوگ جلنے لگتے ہیں۔ وہ گھرانے نفرت کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ مرضیات کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا ہے۔ دو مزاج ہو، دو عقل رکھنے والے ہو، دو طرح کے مزاج ہو، وہاں پر کبھی انبن ہو سکتے ہیں، وہاں ٹکراؤ ہو سکتے ہیں۔ لیکن مرضیات کا ٹکراؤ ہونا اور ان جھگڑوں کو طول دینا اور جھگڑوں میں پلتے رہنا اور جھگڑوں میں جیتے رہنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی سے چین اور سکون کو ختم کر دینے والی، ہماری زندگی سے چین اور سکون کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایسے گزر جانا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو سننے کے باوجود بھی ایسے گزر جانا پڑتا ہے اور چپ رہنا پڑتا ہے، لگتا ہے کہ ہم ایسی باتوں کو سنے ہی نہیں۔ جب ہم اپنے اندر ایسی صفت کو نہیں پیدا کریں گے، جب ہم اپنے اندر صبر اور تحمل اور برداشت کی صفت کو پیدا نہیں کریں گے تو اپنے اندر چین اور سکون کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اور اگر صبر و تحمل کو ان جیسی جگہوں میں اور ایسے موقعوں میں ہم نے نہیں اپنایا اور ان صفت پر ہم نے عمل نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی چین اور سکون کی امید نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کبھی بھی چین اور سکون کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا ہی بہترین، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہی بہترین طریقہ بتلایا۔ آج کیا ہے کہ کسی سے جھگڑا ہوا، کسی سے انبن ہوا، ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں گالی دیا، ہم اس کو گالی دیں گے، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہم اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟
اللہ رب العالمین کیا طریقہ بتلاتے ہیں؟ رب العالمین نے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی برائی کرے تو اس برائی کا جواب احسن طریقے سے دیجئے، یعنی بھلائی کے ذریعے سے دیجئے۔ اگر اپنی زندگی میں اس صفت کو اپنا لیں گے، اگر اپنی زندگی میں اس طریقے کو اپنا لیں کہ ایک آدمی آپ کو نقصان کرنے پر تلا ہوا ہو لیکن ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، تو یاد رکھیں کہ زندگی میں چین تو ہے لیکن آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر ایک برائی کا بدلہ جو ہے بھلائی کے ذریعے سے، بہتر انداز کے ذریعے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا جائے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی سے چین اور سکون ختم ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دوری۔ اللہ رب العالمین سے دوری، وہ رب جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، جو رب ہمارے اور آپ کا خالق و مالک ہے، اگر ہم اور آپ اس رب سے بغاوت کریں گے، اگر ہم اور آپ اس رب سے دور ہوں گے، جب ہم اللہ رب العالمین کے قرآن سے دور ہوں گے، جب ہم رب العالمین کے فرمان سے دور ہوں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کی ہوئی شریعت سے دور ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں چین اور سکون ہماری زندگی سے ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے چین اور سکون اپنی عبادت میں رکھا ہے، اپنی ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے چین اور سکون کو اپنی بندگی میں رکھا ہے۔ جن کی زندگی میں جتنی بندگی ہوگی، یاد رکھیے کہ ان کی زندگی میں اسی قدر سکون ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں سنو، اے چین اور سکون کے متلاشی لوگوں، جو تمہیں چین اور سکون چاہیے تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چین اللہ رب العالمین کی عبادت میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے قیام میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں رکھا ہے۔ جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو بھلا دیں گے، اللہ رب العالمین سے دور ہو جائیں گے، تو زندگی میں چین نہیں مل سکتے، زندگی میں چین اور سکون نہیں پا سکتے گے۔ یاد رکھیے کہ امن، جس کا مطلب چین اور سکون ہوتا ہے، اور ایمان، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ امن کا جو ایمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ امن ہے، امن کی سے ایمان نکلا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں جس قدر ایمان ہوگا، ایک آدمی کے دل میں جس قدر رب العالمین پر ایمان ہوگا، اس کی زندگی میں یاد رکھیے کہ اسی طرح سے چین اور سکون ہوگا، اسی طرح سے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں چین اور سکون کو پائیں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے شروع میں جو آیت سورہ انعام کی تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اور شرک کے ساتھ ملاوٹ نہیں کیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چین اور امن اور سکون عطا فرمائے گا۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں چین ہو، سکون ہو، تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ہے۔ یعنی جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جب بھی ہم نماز قائم کرتے ہیں، اس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلق سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال رضی اللہ عنہ اٹھئے، نماز کے لیے اقامت کہیے اور اس کے ذریعے مجھے سکون پہنچائیے، اس کے ذریعے ہمیں سکون پہنچائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور رب العالمین کی عبادت میں سکون ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں سکون ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتے ہیں، جو انسان اس کی اللہ رب العالمین کی زمین پر رہ کر کے اس کی بغاوت کرتا ہے، چاہے وہ بغاوت کفر کی شکل میں ہو، رب العالمین کے انکار کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ شرک کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نفاق کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور بھی طریقوں کی شکل میں ہو، جو اللہ رب العالمین کی سے بغاوت کر کے چین اور سکون کے تلاش میں ہے، یاد رکھیے کہ کبھی بھی اسے چین دنیا میں نہیں مل سکتے ہیں، کبھی بھی اسے سکون دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں چین اور سکون ختم ہو رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک اور وجہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے، اور وہ ہے حرص و ہوس۔
حرص و ہوس، جس کو ایک عام اور سادہ لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ لالچ۔ قناعت، یاد رکھیے کہ صبر کرنا اور جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر اپنے آپ کو روک لینا۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دن بھر محنت کی ہے، رات کی ڈیوٹی ہے، رات بھر محنت کی ہے، اس کے بعد جو ملا اس پر صبر کرنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں قناعت پسندی۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کے علاوہ حرص و ہوس کو اپنی زندگی میں جگہ دیے اور لالچ کو اپنی زندگی میں جگہ دیے اور اونچے اونچے لوگوں کو اپنے آپ میں دیکھنا شروع کر دیے اور جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس پر صبر نہیں کیے اور قناعت پسندی ہمارے اندر نہیں آئی، تو یاد رکھیں کبھی سکون نہیں پا سکتے، زندگی میں کبھی چین نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ یہ چاہت اس قدر خطرناک چیز ہے کہ جتنی زیادہ آپ کو ملتی جائے گی اسی قدر یہ چاہت بڑھتی جائے گی، اور جتنے ملیں گے اسی طرح سے آپ کہیں گے حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابن آدم کو دو وادی، جس میں ایک حدیث کے مطابق مال اور ایک حدیث کے مطابق سونے کو، اور دے دیا جائے، پھر ان سے پوچھا جائے اور چاہیے، ثالثاً، تیسرے کے خواہش ہوں گے، تیسرے کی خواہش ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چاہت اور یہ خواہش کبھی مٹنے والی نہیں ہے، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ کب ختم ہوگی؟ الا التراب، جب مٹی میں مل جاؤ گے، جب مٹی میں دفن ہو جاؤ گے تبھی یہ خواہش مٹ سکتی ہے، ورنہ یہ خواہش نہیں مٹ سکتی ہے۔ اس لیے حرص و ہوس اور لالچ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیے تو یاد رکھیے کہ کبھی چین اور سکون کی زندگی نہیں پا سکتے ہیں، کبھی چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جس قدر محنت کے بعد جتنا دے دیا اللہ رب العالمین نے، جتنا عطا کر دیا اللہ رب العالمین نے، اس پر صبر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چاہت کو جو لالچ اور حرص و ہوس کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، رب العالمین نے اس کو تکاثر کے لفظ سے استعمال کیا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہاری غفلت اس قدر ہے کہ تم اتنے غافل ہو چکے ہو اور غفلت کی وجہ سے چاہت اس قدر بڑھ گئے ہیں، حتی زرتم المقابر، کہ یہ چاہتیں اس قدر ہیں اور یہ خواہشیں اس قدر ہیں، مٹنے والی نہیں ہیں۔ کب مٹے گی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فارمولے کو اور ایک تعلیم کو یاد رکھنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں جو ہے اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے اور دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ کو دیکھا جائے۔ اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو صبر آئے گا، صبر کرو گے، برداشت کرو گے اور قناعت پسندی آئے گی۔ کیا ہے کہ آپ اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس پر رب کی شکر گزاری کرو گے۔ ایک آدمی کے پاس گھر نہیں ہے اور ایسے آدمی کو آپ دیکھ رہے ہو جن کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے اگر گھر دیا ہے تو صبر کرو گے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم جو ہے رہنے کے لیے مجھے گھر دیا ہے۔ لیکن اگر ایک گھر ہونے کے باوجود آپ کئی بلڈنگوں والوں کو دیکھو گے اور ان کی عمارتوں کو دیکھو گے، وہی خواہش کرو گے، تو یاد رکھیے کبھی اللہ رب العالمین کی شکر گزار نہیں بن سکتے، کبھی اللہ رب العالمین کے شکریہ ادا نہیں کرو گے۔ یہی ہمیشہ لگا رہے گا کہ کیا ہے ایک مکان اور ایک منزلہ چیز اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ دیکھیے لوگوں کو کتنے بڑے بڑے مکان اللہ رب العالمین نے عطا کیے، یعنی رب کی شکر گزاری چاہتے ہیں تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دنیا کے معاملے میں دیکھا جائے۔ دین کے معاملے میں دیکھو، جتنے اونچے کو دیکھنا ہے، جتنے آگے چلنے والے کو دیکھنا ہے۔ دیکھو ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز ہر روز پڑھتا ہے، بلا ناگا پڑھتا ہے۔ اگر ان کی عادت کو اپنانا چاہتے تو اپنا، شریعت کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اپنے سے دنیا کے معاملے میں کم تر کو دیکھو تو تمہیں صبر آئے گا، رب کی شکر گزاری کرو گے۔ لیکن اگر اپنے سے زائد کے لوگوں کو دیکھتے ہو تو کبھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے اگر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو گے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری بھی کرو گے اور جو ہے قناعت پسندی آئے گی۔ تو کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو آپ کے سامنے
ہم نے ذکر کیا جس کی وجہ سے انسان چین اور سکون کو کھو بیٹھتا ہے، ان میں ایک چیز یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین سے اگر دور ہو جاؤ گے تو زندگی میں چین نہیں مل سکتے ہیں۔ اگر حرص و ہوس اور لالچ کو اپنی زندگی میں جگہ دو گے تو کبھی چین اور سکون نہیں پا سکتے ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو حرص و ہوس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ کہ خاندانی جھگڑے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز جو بیان کی گئی حسد سے اپنے آپ کو جو ہے روکنے کی کوشش کیجئے۔ ایک اور چیز جو بیان کی گئی وہ نوجوانوں میں خصوصی طور پر فی الوقت کے لیے بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ راتوں کو کم سے کم جو ہے جاگنے کی کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ سونے کی کوشش کیجئے۔ رات کو اللہ رب العالمین نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اگر ہم اپنی عادت کو اس کے خلاف بنائیں گے تو چین اور سکون نہیں مل سکتے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی زندگی میں چین اور سکون عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، رب العالمین کا ذکر کرنے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔